فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ غائبانہ بن دیکھے اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں تو وہ جنت کے حقدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والی ذات ہے، اور آپ چھپ کے کوئی باتیں کرو یا ظاہر کرو، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا اور خوف دلایا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف رکھو، لاپرواہی اور غفلت میں زندگی نہ گزارو، ورنہ کسی بھی ٹائم پر کسی بھی طرح سے آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کے لیے زمین کو تمہارا تابع دار بنایا، فامشوا فی مناکبہا، پھر چلتے پھرتے رہو اس کے اطراف میں، وکلوا من رزقہ، اور اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ پیو بھی، وإلیہ النشور، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہیں اٹھ کر جانا ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین جو بنی ہے یہ میں نے بنائی ہے اور آپ کے لیے بنائی ہے، ذلولاً تمہاری تابع دار ہے، آپ اس میں مکانات بناؤ تمہاری مرضی، پانی کی لائنیں کھینچو تمہاری مرضی، کھیتی باڑی کرو تمہاری مرضی، باغات لگاؤ تمہاری مرضی، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو تابع دار بنایا، جیسے چاہو خرچ کرتے رہو، پہاڑوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ پر لے آؤ، مکانات کو اوپر کر دو، یہ سارا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انعام اور احسان۔ فامشوا فی مناکبہا، گھومو پھرو تو صحیح، اطراف میں پہنچو تو صحیح، کہاں کس طرح کی موسم، کہاں کس طرح کی موسم، کہاں کس طرح کی رونقیں، کہاں کس طرح کی بنجر زمینیں، یہ سارا اللہ تعالیٰ کا نظام۔ اور جو کچھ کھاتے ہو یہ اللہ ہی کا رزق ہے۔ گرمی کا علاقہ ہے تو وہاں کھانے پینے کی چیزیں اور ملیں گی آپ کو، سردی کا علاقہ ہے تو وہاں اور چیزیں ملیں گی، کچھ فروٹ ایسے ہیں جو سردی کے موسم میں نہیں ہو سکتے، کچھ ایسے جو گرم علاقوں میں نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا رزق کھاؤ اللہ کی نعمت سمجھ کر کے، پھر ساتھ فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، پھر اللہ کی طرف اٹھ کر کے جانا بھی ہوگا۔ ابھی ان باتوں کے ساتھ اٹھ کر کے جانا قیامت کا تذکرہ، اس کا کیا مطلب ہے
جس طرح سے بنجر غیر آباد زمین سے، مردہ زمین سے زندہ چیزوں کو نکالنا اللہ کی قدرت، تو تم مردہ لوگوں کو دوبارہ اٹھانا بھی اللہ کی قدرت اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ کر جانا ہے، یعنی حساب کتاب دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ بس کھایا اور پھینک دیا اور چلا گیا، نہیں۔ جب دنیا کی چیزوں کے اندر اگر کوئی آپ کو امانت دیتا ہے، تنخواہ دیتا ہے، یا کوئی اور آپ کی ذمہ داری رکھتا ہے، تو اس کے اوپر پھر نگرانی بھی کرتا ہے کہ کام ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دنیا کی نعمتیں دیں، تو پھر ساتھ میں حساب کتاب کا دن بھی رکھا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اتنے بے خوف ہو گئے اس آسمان والی ذات سے کہ نگل جائے تمہیں زمین اور دھنسا دے اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں جب کہ وہ لرز رہی ہو؟ کیا تم اتنے بے خوف ہو چکے ہو، گناہ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اسی زمین کو اس طرح سے لرزہ دے دے، زلزلہ ڈال دے کہ اس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے، تم سارے اندر چلے جاؤ؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہ کرو۔ ابھی کچھ دن پہلے یہاں پتہ نہیں فیصل آباد میں ایک شہر میں PTI کا جلسہ تھا، اور باقاعدہ صاف ویڈیو آیا ہے کہ ایک لڑکا ایک ہاتھ میں آگ لے کے جا رہا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس کو پیٹرول ہے، اور منہ سے اس پیٹرول کو کھولتا ہے، کھول کر کے پھینک کر کے اور آگ لگانا چاہ رہا ہے بس تماشے کے لیے۔ جیسے ہی منہ سے کھولتا ہے تو کچھ ذرا سا پیٹرول اس کے منہ میں لگ جاتا ہے، وہ آگ کا شعلہ وہیں سے آتا ہے، اسی کو پکڑتا ہے، وہیں آگ اس کو سب سے پہلے منہ کو لگی، چہرے کو لگی، چیخ رہا ہے۔ جیسے ہی چیخنا شروع کیا تو ایک بندہ دوڑا، دوسرا دوڑا، لوگ آئے اس کو چھڑانے کے لیے۔ ابھی جو چھڑا رہے ہیں ان کو آگ نے پکڑ لیا، ابھی اس کو اکیلے چھوڑ رہا، تڑپ تڑپ کر کے اکیلا مر رہا ہے، لیکن کوئی اسی کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اتنے بے خوف ہو گئے ہو کہ کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے، تمہارے لیے زمین پھٹ جائے، اس کے اندر چلے جاؤ، اس طریقے سے آگ تمہیں اپنے لپیٹ میں لے لے؟ کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ اللہ کے خوف سے بے خوف نہ رہو، اللہ کے عذاب سے بے پرواہی نہ کرو۔ 1949 کے اندر ایک کوئی زلزلہ آیا تھا، 1923 کے اندر جاپان کے اندر غالباً 3 لاکھ بندے زمین کے اندر چلے گئے۔ ہمارے ہاں جو یہ کشمیر کے اندر زلزلہ آیا تھا، کتنے ہزاروں لوگ وہاں پہاڑوں کے نیچے مکانات کے نیچے دب گئے۔ اور 1949 کے اندر کسی جگہ پر زلزلہ آیا، پورا کا پورا اسکول زمین کے اندر چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہو، کسی بھی ٹائم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی رات کو ٹھیک ٹھاک سویا تھا، صبح کو اٹھا اس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا، فالج ہو گیا، آنکھیں کام نہیں کر رہی، اندھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، ذات اللہ، اس بات سے کہ بھیج دے تمہارے طرف پتھروں کا عذاب؟ فستعلمون کیف نذیر، پھر پتہ لگے گا کہ کیسا ہے اللہ کا ڈرانا۔ کوئی پتھر آ جائے، اسی پتھر کے ذریعے سے تم مار دیے جاؤ، کیا اس کی تمہیں خوف نہیں ہے؟ کیا ایسا پہلے ہوا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نافرمانوں کو اس طرح کا عذاب آیا نہیں ہے؟ کچھ علماء فرماتے ہیں یہ جو آج کل اندر کے جسم کے اندر پتھر شروع ہوئے ہیں نا، یہ بھی وہی اللہ کا عذاب ہے نا۔ پہلے کبھی باہر سے آ کر کے پتھر لگتا تھا، ابھی اندر ہی سے، کبھی گردے کے اندر پتھری ہے، کبھی مثانے کے اندر پتھری ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہی اللہ کا عذاب۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بے شک پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا اللہ کے نبیوں کو، دین کو، پھر دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب۔ فرعون جیسا طاقتور، نمرود جیسا طاقتور،
بڑے بڑے بادشاہ گزرے، اور جب اللہ کے رسول کی نافرمانی کی کیسا عذاب آیا، طوفان آیا، ساری کی ساری قوم عاد تباہ، قوم سمود تباہ ہو گئی، پانی کا سیلاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم گئی، اسی ہی نہر کو طغیانی اور اس کو سرکشی دی گئی، پوری قوم فرعون خود تباہ ہو گیا، مچھر ذرے کے برابر ان کا عذاب آیا، نمرود اور اس کا لشکر تباہ۔ کیا آپ کو یہ تاریخ کا پتہ نہیں ہے؟ کیا قرآن کے واقعات سنے نہیں ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں کیسے آ گئے، تو تم کیسے بے خوف رہتے ہو؟ تم کیسے اللہ کے خوف سے جدا رہ سکتے ہو؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کی قدرت کو؟ تمہارے سامنے پرندے پر کھولے ہوئے اڑ رہے ہیں، ویقبضن، پروں کو بند کر دیتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، کون روک سکتا ہے ان کو اللہ کے سوا؟ انہ بکل شیء بصیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے نا۔ وہ تو چلو ٹھیک ہے، تھوڑا دور ہے، فرعون کیسے ڈوبا تھا، کب ڈوبا تھا ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ نمرود کیسے ہلاک ہوا ہم نے سنا تو ہے لیکن دیکھا نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے والی چیز کے اوپر زیادہ یقین آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے، پرندے کو دیکھو نا کیسے اڑتا جا رہا ہے، کبھی پر کھولتا ہے، بند کرتا ہے، لیکن گرتا نہیں ہے، کون اس کو وہاں بچا رہا ہے؟ کیسے تیزی کے ساتھ اڑ رہا ہے۔ وہی بازو تو آپ کے پاس بھی ہیں، اڑ کے دکھاؤ، بازو تو آپ کے پاس بھی ہیں، بالکل اسی طرح کے پر پرندے کو بھی ہیں اور مرغے کو بھی ہیں، مرغا نہیں اڑتا اور پرندہ اڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، کس طریقے سے اس دنیا کو، جہان کو چلا رہے ہیں، اللہ ہی کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے اسی پرندے کے اوپر نظر ڈالو تو بھی اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح کہ اور کوئی تم اسی پرندے کی چیز اوپر پھینکو نیچے گر جائے گی، اور پرندہ ہے اڑتا رہا ہے، اڑ رہا ہے۔ چلو بھلا جب پر کھلے ہیں اڑ رہا ہے، جب بند کیا پھر تو گر جائے، پھر بھی نہیں گرتا۔ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ کے سوا اور کوئی اس کو اوپر روکنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، کون ہے وہ لشکر جو تمہاری مدد کرے اللہ کے سوا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الکافرون الا فی غرور، کافر لوگ، انکاری لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم اتنے ہی لاپرواہ ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے، اتنا سوچو تو صحیح، کبھی کبھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے، کوئی لشکر ہے تمہیں بچانے والا؟ کوئی طاقت، کوئی پاور ہے تمہیں اللہ کے عذاب سے روکنے والا؟ نہیں ہے۔ اگر تم کسی انسانوں کا کہتے ہو وہ میرا ساتھ دیں گے، انسان خود ہی مر جائیں تو ان کو کون بچا سکتا ہے؟ تم جس فوجیوں پر، ڈاکٹروں پر، یہ تعویذ گنڈے کرنے والوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہو کہ یہ ہمیں تکلیفوں سے بچانے والے ہیں، دشمنوں سے بچانے والے ہیں، وہ خود مر جائیں تو اس وجہ سے کوئی لشکر تمہارے پاس نہیں ہے اللہ کے عذاب سے بچانے والا۔ تو جب کوئی نہیں ہے تو اللہ کے حکم کو مان لو۔ دنیا کے اندر آدمی گھمنڈ کرتا ہے اس بات پر نا، میرے پاس یہ ہے یہ ہے۔ جیسے ابو لہب تھا نا، اس کو پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ بھی برباد تو خود بھی برباد ہوگا۔ تو کہنے لگا محمد کے پاس ہے کیا؟ میری اولاد، عتبہ عتبہ والے، میری قوم، میری سرداری، میرا مال، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو تیرا خزانہ ہے، جو تیری مال ملکیت ہے، جو تیری اولاد ہے، فوج ہے، لوگ ہیں، یہ تیری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر ایسا ہوا تھوڑے ہی دنوں کے اندر خود بھی بیمار ہو کر کے، ذلیل ہو کر کے گھر کے اندر بیمار پڑا رہا،
جن کے اوپر گھمنڈ تھا نا کہ مجھے میری اولاد مدد کرنے والی ہے، میرا مال میرا مددگار ہے، اسی ہی اولاد نے اس کو گھر سے نکال کر کے کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ ابو لہب کے اندر اتنے کیڑے آ گئے، اتنی بیماریاں آ گئیں کہ ہم اس کو گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ آخر اولاد نے گھر سے نکال دیا۔ کھانے کے لیے روٹی کا کوئی ٹکڑا کتے کی طرف پھینک کے دیتے ہیں کہ اس میں وائرس ہے، اگر گھر میں بیٹھے گا کوئی بندہ اس کے قریب جائے گا تو اس کو وائرس لگ جائے گا، وہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین یہی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت ہے کون سی جس کی وجہ سے تم گھمنڈ کرتے ہو؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یا کون ہے وہ ذات جو تمہیں رزق دے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق بند کر دیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق بند کیا تو کون ہے تمہیں رزق دینے والا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ آپ کے سامنے ایسے ہوں گے میٹھے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، نہیں یار طبیعت خراب ہو جائے گی، کس نے روک دیا؟ یہ اللہ۔ کڑھائی فرائی پڑے ہوئے ہیں اسپیشل قسم کے عمدہ قسم کے کھانے، دل بھی چاہ رہا ہے کھاؤں، لیکن یہ پتہ ہے کہ اگر ایک نوالا کھا لیا نا تو پھر ایک ہفتے تک بیمار ہو جاؤں گا اور اٹھ بھی نہیں سکوں گا۔ کس نے روک دیا؟ یا جب موت کا وقت آتا ہے ڈاکٹر بولتے ہیں اس کو کچھ نہ کچھ کھلاؤ، ماں باپ بولتے ہیں کچھ نہ کچھ کھلاؤ، اس کے منہ میں جائے تو کچھ طاقت بنے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کچھ نہ کچھ کھلاؤ، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں، ابھی اس کی روزی اسی کے کسی دانے پر اس کا نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ امن ھذا الذی یرزقکم، کون تمہیں رزق دے سکتا ہے ان امسک رزقہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق بند کر دے؟ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ یہ لوگ اصرار کرتے ہیں، سرکشی کے اندر پڑے رہے ہیں اور نفرت کے اندر۔ ابھی بھی اتنی ساری دلیلیں اور نشانیاں ہونے کے باوجود نفرت میں ڈوبے ہیں، نہیں ملاؤں کو تو نہیں مانتے، ہماری سرداری چلی جائے گی، نفرت میں پڑے ہوئے ہیں، سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے، تو یہی ان کے لیے تباہی کا سبب ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا پھر جو شخص چل رہا ہو اوندھا منہ کے بل یہ زیادہ سیدھے راستے پہ ہے، یا وہ شخص جو چل رہا ہے برابر سیدھے راستے پر پاؤں کے بل؟ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز سے یہ بات سمجھائی کہ آپ تھوڑا سا سوچیں، ایک بندہ یہ دو پاؤں ہیں ان کے اوپر چل رہا ہے آرام کے ساتھ، ایک بندہ اس کے مقابلے میں ایسا ذلیل و رسوا ہے کہ اس کے پاؤں اوپر ہیں، سر نیچے ہے، اور اسی سر کے اوپر زور لگا کر کے چل رہا ہے۔ آپ بتاؤ کہ آپ کی نظر میں زیادہ سیدھا چلنے والا کون ہے؟ پاؤں پر چلنے والا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دین کو چھوڑ کر چلنے والے ایسے ہی ہیں جیسا کہ سر کے اوپر چل رہے ہیں۔ قیامت کے دن کافر لوگوں کا یہی انجام ہوگا۔ مسلمان لوگ، جنتی لوگ، وہ تو یوں ہی چل رہے ہوں گے پاؤں پر، لیکن جو کافر لوگ ہوں گے ان کے پاؤں اوپر ہوں گے اور سر نیچے ہوگا اور چل رہے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتلائی تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، سر کے بل کیسے چل سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ دو پاؤں پر چلانے کی طاقت رکھتے ہیں وہی اللہ سر پر چلانے بھی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چلائیں گے تو پھر اس کے اندر یہ سوچنا کہ کیسے ہوگا، اس کے ساتھ ہمارا کیا واسطہ ہے؟ دنیا میں دیکھو، چار پاؤں پر بھی تو جانور چلتے ہیں، ایک پاؤں کم ہو جائے تو نہیں چل سکتے، مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہے، دو پاؤں پر چل رہا ہے، وہ چار پاؤں پر، چار پاؤں والے جانور کے دو پاؤں کاٹ دو، بھینس ہے نا، اس کے آگے والے دو پاؤں کاٹ دو، چل سکے گی؟ نہیں۔ پیچھے والے دو پاؤں کاٹ سکو، نہیں چل سکے گی۔ انسان ہے، دو پاؤں پر چل رہا ہے، اللہ کی مرضی ہے جیسے چلائے۔ پھر انسان کے اندر دیکھو کہ بہت سارے آپ نے ایسے دیکھو کہ ایک ٹانگ کٹی ہے،
ہے ہی نہیں، پھر بھی ایک ٹانگ کے اوپر چھلانگیں لگا کر کے چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے سانپ ہے، بغیر ٹانگوں کے بغیر پاؤں کے چل رہا ہے نا۔ پرندے ہیں، دونوں پاؤں اوپر اٹھا کر کے چل رہے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جیسے دنیا کے اندر ایک بندہ ایک پاؤں پر چل سکتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو سر کے بل چلائیں، وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ایک بندہ سر کے بل چل رہا ہے، اوندھا الٹا پڑا ہوا ہے، وہ زیادہ سیدھا ہے یا دو پاؤں پر صحیح طریقے سے چلنے والا زیادہ صحیح ہے؟ تو جیسے دنیا کے اندر دین پر چلنے والے وہ بھی یوں ہی سمجھو کہ سیدھے چل رہے ہیں، اور جو دین کے خلاف چل رہے ہیں وہ سر کے بل چل رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے ذریعے سے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا بھی، دھمکایا بھی، آخرت کو سامنے رکھا بھی کہ آپ اللہ کے خوف میں رہو۔ اسی خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب تمہیں مل جائے گا، پیار مل جائے گا، لیکن اللہ کا خوف تو رکھو، نعمتوں کی قدر تو کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورے کرنے کی کوشش تو کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔